بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے ناظرین کرام کے لیے سورۃ کوثر کا وظیفہ لے کے میں حاضر ہوں۔ سورہ کوثر کا مجرب ترین وظیفہ جو صرف 3 دن کے اندر اندر اپنا کام دکھاتا ہے۔ جو لوگ لمبے وظیفے کر کر کے تھک چکے ہیں اور کئی دنوں کے کئی مہینوں کے، وہ صرف 3 دن سورہ کوثر کا یہ عمل کر لیں۔ 3 دنوں کے اندر اندر آپ کی جو بھی بڑی سے بڑی حاجت ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہو جائے گی۔ بڑی سے بڑی کوئی مشکل ہے وہ دور ہو جائے گی۔ بڑی سے بڑی جو کوئی مراد ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ بڑے سے بڑا آپ کا کوئی بھی مقصد ہے انشاءاللہ ہر نیک مقصد آپ کا پورا ہو جائے گا۔ جس مقصد کے لیے بھی، جس مراد کے لیے، جس حاجت اور تمنا اور آرزو کے لیے، جس نیک خواہش کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو پڑھو گے، وہ مقصد، وہ آرزو، وہ تمنا، وہ خواہش، وہ حاجت آپ کی 3 دن کے اندر اندر انشاءاللہ تعالی مکمل ہو جائے گی۔ آپ کا مقصد کوئی بھی ہو، آپ کی حاجت جتنی مرضی بڑی ہو اور جتنی مرضی مشکل ہو، وہ مشکل آپ کے لیے ہے، اللہ پاک کے لیے نہیں ہے۔ آپ کی پریشانی کوئی بھی ہو، آپ جس بھی مقصد کے لیے پڑھتے ہیں، جس پریشانی کے دور کرنے کے لیے آپ اس عمل کو کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی 3 دن کے اندر اندر آپ کی وہ پریشانی دور ہو جائے گی، آپ کی مشکل انشاءاللہ تعالی حل ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ آپ نے جمعرات، جمعہ اور ہفتہ ان 3 دنوں میں کرنا ہے۔ یعنی جمعرات کو آپ نے شروع کرنا ہے اور جمعرات کو آپ عصر کی نماز کے بعد اس کو شروع کر لیں، یا ظہر کے بعد شروع کر لیں، یا فجر کے بعد شروع کر لیں۔ آپ تینوں نمازوں کے بعد کسی بھی وقت میں شروع کر سکتے ہیں۔ جمعرات کے دن صبح فجر کے بعد، ظہر کے بعد یا عصر کے بعد، ان تینوں ٹائموں میں آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنا ہے۔ انشاءاللہ والرحمن یہ وظیفہ کرنے سے آپ کی ہر جائز حاجت، ہر جائز تمنا، ہر جائز مراد رب تعالیٰ کی کرم نوازی سے پوری ہو جائیں گی۔ آپ کی کوئی بڑی سے بڑی مہم ہے، مصیبت ہے، مشکل ہے، پریشانی ہے، وہ 3 دن کے اندر اندر انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ آپ چاہیں یہ وظیفہ اپنی شادی کے لیے کریں، آپ چاہیں یہ وظیفہ رشتے کے لیے کریں، شادی نہیں ہو رہی، رشتہ نہیں ہو رہا، تو آپ اس کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو اللہ پاک کامیابی عطا فرمائیں گے۔ آپ کو اس میں کامیابی انشاءاللہ یقینی طور پہ ملے گی، لیکن کرنا اس عمل کو یقین اعظم کے ساتھ ہے۔ آپ کو اس میں کامیابی قدم چومے گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ کے دشمن آپ کو بڑا تنگ کرتے ہیں، آپ کے مخالفین، حاسدین اور ظاہری باطنی طور پر آپ سے منافقت رکھنے والے آپ کو تنگ کرتے ہیں، تو آپ ان کے لیے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ان کے دلوں میں باقاعدہ طور پر منافقت ختم ہو جائے گی، حسد ختم ہو جائے گا، آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ لیکن آپ نے یہ نیت کر کے کرنا ہے کہ یا اللہ ان کے دلوں سے کوڑ نکال دے، نفرت نکال دے، کدورت نکال دے، بغض و عناد ان کے دلوں سے ختم کر دے، ان کے دلوں میں جو شر ہے اس کو یا اللہ ختم فرما دے۔ تو ہر چیز پر قادر ہے، ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہیں۔ اللہ تو آپ یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ پاک ان کے دلوں میں ہماری محبت کو جلوہ گر فرما دے، پیدا فرما دے۔ تو انشاءاللہ ان کے دلوں میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو محبت پیدا ہو جائے گی۔ آپ کی اس کے علاوہ کوئی حاجت ہے، مقصد ہے، اور اس وظیفے کو ذریعہ بنا کر آپ اس مقصد کو، اس حاجت کو پورا کرنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ 3 دن کے اندر اندر یہ آپ کا مقصد، آپ کی حاجت، آپ کی مراد اللہ کے حکم سے پوری ہو جائے گی۔ اچھا، اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ، ایک مرتبہ انسان پڑھتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ جو میرا امتی مجھ پر درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ 10 گناہ اس کے معاف فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجے بلند فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے 10 نامہ اعمال میں نیکیاں اللہ تعالیٰ
दर्ज फरमा देते हैं। 10 गुनाह माफ़, 10 दर्जे बुलंद, 10 नेकियां मिल गई। ये दरूद पाक की बरक़ात हैं। और दरूद पाक इतना अल्लाह के यहाँ मकबूल है कि जो शख्स भी दरूद पाक पढ़ता है गोया वो जन्नत के रास्ते पर होता है। और जो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद सलाम भेजने का एहतमाम करता है तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स भी मुझ पर दरूद भेजता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह से उसको अनवार व तजल्लियात नसीब होते हैं। वो दरूद पाक जाहरी तौर पे पढ़े, सिर्री तौर पे पढ़े, एलानिया तौर पे पढ़े, जैसे भी पढ़े उसका दरूद कबूल व मंजूर हो जाता है। और दरूद पाक जो नहीं पढ़ता वो बख़ील है, और जो दरूद पाक पढ़ता है वो अल्लाह का सखी बंदा है, जो महबूब दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद व सलाम पढ़ता है। तो आपने सूरह कौसर पढ़नी है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, सूरह कौसर 3 दिन के अंदर अंदर आपका काम इंशाअल्लाह मुकम्मल करवा देगी। सूरह कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी सूरह मुबारक है और 30वें पारे के अंदर ये मौजूद है। सूरह कौसर कुरान पाक के 30वें पारे के अंदर है और सबसे छोटी है। आपने जुमेरात को ये वजीफ़ा शुरू करना है और हफ्ते को ख़त्म करना है। जुमेरात के दिन आपने फजर की नमाज के बाद अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ना है 7 मरतबा, और 129 मरतबा सूरह कौसर आपने पढ़नी है। याद रखिएगा 129 129 मरतबा सूरतुल कौसर और अव्वल आखिर 7 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। फिर नमाज असर पढ़कर इस वजीफ़े को कर सकते हैं, ज़ोहर के बाद कर सकते हैं। तो जब आप ये वजीफ़ा करें, इसी तरह फिर आप इसको अगले दिन जुमा के दिन, फिर आप हफ्ते के दिन, तो आप इसको तीनों नमाजों के बाद भी कर सकते हैं, एक नमाज के बाद भी कर सकते हैं, अगर चाहें तो तीनों नमाजों के बाद भी कर सकते हैं, 5 नमाजों के बाद भी कर सकते हैं। तो आपकी कोई भी हाजत होगी जिसके लिए आप दुआ मांगेंगे वो पूरी हो जाएगी और आपकी परेशानियां अल्लाह ताला दूर फरमा देंगे। ये वजीफ़ा पूरे ध्यान के साथ, पूरी तवज्जो के साथ, पूरी मोहब्बत लगन के साथ आपने करना है और दिल के अंदर किसी भी किस्म का कोई वसवसा नहीं आना चाहिए। वसवसा पैदा करता है तो शैतान का हमला समझो कामयाब हो गया। आपने पूरे यकीन के साथ, बल्कि यकीन आज़म के साथ इस अमल कुरानी को करना है। इंशाअल्लाह ताला जो भी दुआ आप इसके इख्तिताम पर मांगेंगे अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूल हो जाएगी। मीठी शरीनी बच्चों में, बड़ों में ज़रूर तकसीम कीजिएगा जब अमल मुकम्मल हो जाए।